میری عمر اس وقت 3 سال تھی جب میرے والدین گاؤں سے کھاریاں شفٹ ہو گئے۔ یہ اس وقت چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ایوب خان کے دور میں امریکہ نے کھاریاں میں جدید ترین چھاؤنی بنائی تھی۔ ہم 1971 میں کھاریاں شفٹ ہوئے۔ چھاؤنی کو مکمل ہوئے 15 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ پوری طرح آپشنل نہیں تھی۔ بجلی کا کام بھی ادھورا تھا اور گیس وہاں پہنچی نہیں تھی۔ چنانچہ چھاؤنی کی زیادہ تر یونٹس میں لکڑی کا کوئلہ جلایا جاتا تھا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی تھی، چنانچہ کھاریاں شہر اور چھاؤنی میں لالٹین، کروسین آئل اور گیس پر چلنے والے لیمپ جلائے جاتے تھے۔ کھانا لکڑیوں اور کوئلوں پر پکایا جاتا تھا۔ میرے والد نے چھاؤنی میں کوئلہ سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ یہ منافع بخش کاروبار تھا اور والد نے اس میں لاکھوں روپے کمائے۔ ان کے پاس بڑے بڑے گودام تھے جن میں کوئلوں کی بوریاں بھری رہتی تھیں۔ چھاؤنی سے جیپیں آتی تھیں اور کوئلے کی بوریاں لے کر چلی جاتی تھیں۔ سپلائی کے ذمہ دار ایک میجر صاحب تھے، وہ آل ان آل تھے۔ وہ کھڑے کھڑے 1,00,000 2 لاکھ روپے کا آرڈر دے سکتے تھے اور یہ رقم اس زمانے میں 10 کروڑ روپے کے برابر تھی۔ وہ جب آتے تھے تو میرے والد اور ان کے بھائی نہا دھو کر، کپڑے پہن کر یعنی تیار ہو کر ان سے ملتے تھے۔ اس دن دکان اور گوداموں کی صفائی بھی کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں کوکا کولا اور پیپسی کا سرے سے وجود نہیں تھا۔ مشروبات کے نام پر 3 ورائٹیز دستیاب تھیں۔ امریکہ سے رائل کراؤن کولا آتا تھا، یہ RC کولا کے نام سے مشہور تھا۔ پنجاب میں اس کے گنے چنے ڈسٹریبیوٹرز تھے اور ان میں سے بھی ایڈوانس پیمنٹ پر RC کولا کی بوتلیں خریدی جاتی تھیں۔ ملک میں جب کوکا کولا اور پیپسی آئی تو یہ برانڈ ختم ہو گیا۔ دوسرا، شیزان کمپنی نے نیا مینگو جوس لانچ کیا تھا۔ یہ بھی شیشے کی بوتل میں آتا تھا اور بہت مزیدار ہوتا تھا۔ لوگ کمپنی کے نام کی وجہ سے اسے بھی شیزان کہتے تھے۔ یہ بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ میرے والد صاحب میجر صاحب کو خوش کرنے کے لیے RC کولا اور شیزان راولپنڈی سے منگواتے تھے اور انہیں چوری سے بچانے کے لیے کوئلے کی بوریوں میں چھپا دیتے تھے اور اس کا لوہے کا ڈھکن اتارنے والی چابی یعنی اوپنر جیب میں رکھ کر پھرتے رہتے تھے۔ اوپنرز یعنی چابی بھی اس زمانے میں باہر سے آتے تھے اور لوگ مہمانوں کو بھگتانے کے لیے اوپنرز باقاعدہ ایک دوسرے سے ادھار لیتے تھے۔ اور تیسرا مشروب دیسی تھا، وہ بنٹے والی بوتل کہلاتی تھی اور عام غریب آدمی کا مشروب تھی۔ یہ شیشے کی بوتلیں ہوتی تھیں جن کے منہ پر شیشے کی گولی یعنی کنچا لگا ہوتا تھا۔ ہم اسے بنٹا کہتے تھے۔ یہ بوتلیں برف کی سلوں میں رکھی جاتی تھیں۔ ہم دکاندار کو ایک آنا دیتے تھے، وہ برف کی سل میں دبی بوتل نکالتا تھا، شہادت کی انگلی بوتل کے منہ میں دے کر اسے دباتا تھا، ٹھاں کی آواز آتی تھی اور بوتل گاہک کو پکڑا دیتا تھا۔ وہ ایک بد ذائقہ سا مشروب تھا، لیکن لوگ ٹھاں کی آواز سننے کے لیے اسے خریدتے اور پیتے رہتے تھے۔ دکاندار اس کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے اس میں لیموں کا پانی اور کالا نمک ڈال دیتے تھے۔ اسے دودھ میں ڈال کر دودھ سوڈا بھی بنایا جاتا تھا۔ دودھ سوڈا اس زمانے کا کامن سافٹ ڈرنک تھا اور زیادہ تر لوگ اسے خود بھی پیتے تھے اور مہمانوں کو بھی پلاتے تھے۔ اس زمانے میں روح افزا حکیموں کی دکانوں سے ملتا تھا۔ یہ دوائی سمجھا جاتا تھا اور حکیم معدے کے مریضوں کو نسخے میں تجویز کرتے تھے۔ لوگ معدے کی خرابی کو اندر کی گرمی کہتے تھے۔ نہ جانے کس مہربان نے روح افزا کو دودھ سوڈے میں ڈال دیا، جس کے بعد یہ بھی اس کا حصہ بن گیا اور یوں دودھ، بنٹے والی بوتل، روح افزا اور برف چاروں کا کمبینیشن بن گیا اور لوگ اسے خاطرداری کے لیے استعمال کرنے لگے۔ ہمدرد کو بعد ازاں روح افزا کو دودھ سوڈا سے الگ کرنے اور نارمل ڈرنک ثابت کرنے کے لیے بھی بھاری کیمپین کرنا پڑ گئی۔ ہم گاؤں سے آئے تھے، لہٰذا لسی ابھی تک ہمارے گھر کا حصہ تھی۔ والد نے شہر میں بھی بھینس رکھی ہوئی تھی، وہ گاؤں سے اس کی خدمت کے لیے کمی بھی لے کر آئے تھے، لہٰذا ہمیں تازہ دودھ مل جاتا تھا، جس کے نتیجے میں والدہ کو شہر آ کر بھی گاؤں جیسی ذمہ داریاں اٹھانی پڑ گئیں۔ والد دودھ سوڈا، شربت اور بوتلوں یعنی سافٹ ڈرنکس کو پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ مجھے بچپن میں یہ نعمتیں حاصل نہیں ہو سکیں۔ تاہم وہ میجر صاحب کی خدمت کے لیے بوتلوں کا بندوبست ضرور کرتے تھے۔ اس زمانے میں فریج نہیں تھا، شہروں میں برف خانے تھے جن میں بڑی بڑی سلوں کی شکل میں برف بنتی تھی۔ برف کی ڈسٹریبیوشن کا پراپر نیٹ ورک ہوتا تھا۔ بازاروں میں برف کے تھڑے تھے۔
برف فروش برف خانے سے برف کے بلاک خریدتے تھے، انہیں کھوتی ریڑھی پر رکھ کر تھڑے پر لاتے تھے اور پھر لمبے سوئے سے اس کے ٹکڑے کر کے بیچتے تھے۔ برف توڑنے والا سوا ہتھیار بھی تھا، لوگ لڑائی کے دوران اس سے لوگوں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ یہ سوا بھی بہرحال برف کے کلچر کے ساتھ ختم ہو گیا۔ میجر صاحب جس دن ہماری دکان پر آتے تھے، میرے والد صاحب اس دن صبح سویرے تیار ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ لوہے کے ٹب میں برف ڈال کر اس میں RC کولا اور شیزان کی بوتلیں دفن کر دیتے تھے اور بوتلوں اور ٹب کی حفاظت کے لیے اپنا ایک ملازم وہاں بٹھا دیتے تھے۔ وہ بیچارہ زمین پر بیٹھ کر حسرت سے ٹب دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے شیزان بہت پسند تھی، چنانچہ میں ٹب کا طواف کرتا رہتا تھا، جبکہ والد صاحب چابی یعنی اوپنر جیب میں ڈال کر دائیں بائیں ہو جاتے تھے۔ میں بوتلوں کی زیارت کے لیے ٹب میں ہاتھ ڈال کر انہیں باہر نکالتا تھا اور پھر جی بھر کر ان کی زیارت کرتا تھا۔ اس دوران ملازم مجھے منع کرتا رہتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا تھا۔ میری والدہ کو مجھ سے بڑی ہمدردی ہوتی تھی، چنانچہ وہ اس دن والد سے ضرور جھگڑا کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج آپ پھر میرے بچے کو ترساتے رہیں گے اور وہ مچھڑ ساری بوتلیں پی جائے گا، لیکن والد چپ چاپ گھر سے نکل جاتے تھے۔ میجر صاحب کی لمبی اور گھنی مونچھیں تھیں، والدہ اس نسبت سے اسے مچھڑ یعنی مچھل کہتی تھیں۔ وہ مچھڑ بھی کمال تھا، وہ بڑی آسانی سے 6-7 بوتلیں پی جاتا تھا۔ وہ ہر بوتل کے بعد ڈکار مارتا تھا، جس کے آخر میں لمبی سی یا ٹھس کی آواز آتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ ہی جھک کر ٹب سے نئی بوتل نکال لیتا تھا، اور میرے والد فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی سے بوتل کھول دیتے تھے اور وہ گٹ گٹ کر کے اسے بھی پی جاتا تھا۔ میں آج جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں میجر صاحب آخر اتنی بوتلیں پی کیسے جاتے تھے؟ شاید اس زمانے میں شوگر کا مرض نہیں تھا، یا پھر وہ اپنے بچپن کی کوئی محرومی دور کرتے تھے۔ بہرحال میں اس دوران دور سے انہیں دیکھتا رہتا تھا اور ان کی خالی بوتلیں گنتا رہتا تھا۔ میں دور کیوں بیٹھتا تھا، اس کی وجہ بھی دلچسپ تھی۔ میجر صاحب کی جیب دیکھتے ہی والد صاحب مجھے اپنے ملازم کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دور تھڑے پر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کا نام فتح محمد تھا، لیکن سب اسے پھتو کہتے تھے۔ میجر صاحب کی بوتل بربادی کے دوران میں اسے بار بار کہتا رہتا تھا، پھتو مینوں چھڑ دے، مچھڑ آخری بوتل بھی پی جائے دا، لیکن ہر بار پھتو کی گرفت مزید مضبوط ہو جاتی تھی۔ وہ بعض اوقات اپنے کھردرے اور کوئلے کی وجہ سے سیاہ کالے ہاتھ میرے منہ پر بھی رکھ دیتا تھا تاکہ میری آواز مچھڑ تک نہ جا سکے۔ میجر صاحب با کمال آدمی تھے۔ وہ بوتلیں چڑھاتے وقت میرے والد اور میرے چچا کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ میجر صاحب بوتلوں کے معاملے میں بہت حریص تھے۔ وہ بوتل نوشی کی جنگی کارروائی کے دوران بھول کر بھی کسی کو صلہ نہیں مارتے تھے۔ تاہم والد صاحب بھی بہت چالاک تھے۔ وہ ٹب کے کسی کونے کھردرے میں 1-2 بوتلیں چھپا دیتے تھے۔ میجر صاحب آخر میں برف میں ہاتھ پھیر کر اپنی طرح تسلی کرتے تھے، لیکن وہ 1-2 بوتلیں ان سے محفوظ رہ جاتی تھیں، لہٰذا وہ جوں ہی باہر نکلتے اور اپنی جیپ میں بیٹھتے تھے، میں تیر کی طرح ٹب پر جا گرتا تھا اور یک ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیتا تھا۔ پھتو بیچارہ مجھے روکتا ہی رہ جاتا تھا۔ والد صاحب میجر صاحب کو رخصت کرنے کے لیے جیپ کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ بوتل کھولنے کی چابی اس وقت بھی ان کی جیب میں ہوتی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا رہتا تھا، اللہ کرے مچھڑ جلدی چلا جائے، جبکہ مچھڑ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر والد کو کوئلے کا نیا آرڈر دیتا رہتا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، والد واپس آتے تھے، چابی سے شیزان کی بوتل کھولتے تھے اور مجھے دے دیتے تھے، اور میں صدیوں کے بھوکوں کی طرح اسے گٹ گٹ پینا شروع کر دیتا تھا، اور والد پیار سے کہتے رہتے تھے، او کھوتے دے پتر ہولی پی، گوتا یعنی غوطہ لگ جاوے دا۔ لیکن اس لمحے مجھے اگر کوئی فائرنگ اسکواڈ کے سامنے بھی کھڑا کر دیتا تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ والد اس دوران مجھے پیار سے دیکھتے رہتے، جبکہ پھتو پیچھے بیٹھ کر آہستہ آہستہ کہتا رہتا، جے دے ایک گٹ مینوں بھی دے دے، مگر مجال ہے جو میں نے اس کی عرض سنی ہو یا اس پر مہربانی فرمائی ہو۔ میں آخر میں بوتل کو زبان پر جھٹک جھٹک کر آخری قطرہ تک چڑھ جاتا تھا۔ میری والدہ اس رات مجھے یہ سبق ضرور دیتی تھیں کہ تم جب بڑے ہو جاؤ گے اور خود کماؤ گے تو خبردار جو تم نے اپنے باپ کو شیزان لے کر دی۔ میں نے یہ بات پلے باندھ لی اور والد صاحب کو پوری زندگی شیزان نہیں پینے دی۔
انہیں خود بھی اس سے بہت چڑ تھی۔ شاید انہیں بھی یہ دیکھ کر مچھڑ میجر یاد آ جاتا تھا۔ وہ پیمنٹس کے وقت والد کو بہت پھیرے لگواتا تھا۔ ابا جی نے اس کے نخروں اور بوتلوں کی فرمائش سے تنگ آ کر کوئلے کا کاروبار اور کھاریاں دونوں چھوڑ دیے۔ میں جب والد کی آخری عمر میں انہیں یہ واقعات یاد کراتا تھا تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ یہ آنسو خوشی کے ہوتے تھے یا دکھ کے، میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ RC کولا اور شیزان کی بوتلیں دکاندار کو واپس کی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں دکاندار خالی بوتلوں کا زر ضمانت رکھا کرتے تھے۔ بوتل لوٹا کر پیسے واپس لیے جاتے تھے۔ یہ کام پھتو کی ذمہ داری ہوتا تھا۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے کر جاتا تھا اور میں مرنڈے کے چکر میں اس کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔